بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایک بار پھر ہمیں آن لائن ٹیچنگ کی طرف آنا پڑا ہے اور ہمارا جو سمارٹ بریک ڈاؤن آیا تھا اس حوالے سے آپ حضرات کو کتاب پہ نشانات اور لکھوا دیا گیا ہے۔ اس میں سے ہمارا آج جو سبق ہے وہ آرام و سکون ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 7 بنتا ہے کتاب کی ترتیب سے، لیکن جو ہمارا سمارٹ سلیبس اور بریک ڈاؤن تھا اس کے حساب سے یہ کوئی شاید تیسرا ہوگا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اردو کے اسباق کی تدریس اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم مصنفین کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لیکن سمارٹ والوں کی سمارٹ بریک ڈاؤن والوں کی طرف سے سلیبس والوں کی طرف سے جو ہمیں ہدایات ملی ان کے مطابق اب ہمیں اس کو چھوڑنا ہے اور بلند خوانی سے ہی سبق کا آغاز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کی بلند خوانی کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا مفہوم بھی سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے تاکہ ہمیں سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آتا رہے۔ یہ جو آرام و سکون ہے یہ ڈرامہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ یہ کردار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کرداروں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے حقیقی ہوں لیکن وہ فرضی ہوتے ہیں۔ اور ناول اور ڈرامہ، یہ ڈرامہ مختصر ہوتا ہے اور ایک نشست میں اسے پڑھا جا سکتا ہے، پڑھا سنا جا سکتا ہے، لیکن جو ناول ہوتا ہے وہ ذرا طویل ہوتا ہے۔ اور ڈرامے کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو پیش کیا جائے، جو مکالماتی تحریر پیش کی جائے اسے ہم ڈرامہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی بلند خوانی شروع کریں، میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ ایک ہم نے جو کام کرنے ہیں اس سبق کے حوالے سے وہ کیا کیا ہیں۔ ایک تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے بلند خوانی کر کے، یعنی ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے، پھر ٹھیک اسے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ یہ سارے آپ کے سوالات کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ جس طرح خلاصہ ہے تو وہ 5 نمبر کا ایک الگ سے سوال نمبر 5 ہوتا ہے پیپر میں، اور پھر اس کے بعد پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اور پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک الگ سے سوال ہے، سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اور 2 پیروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے 10 نمبر کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ تو اور جو سبق کی تفہیم ہے، سبق کا سمجھنا ہے، وہ کافی حد تک اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس سبق کے بارے میں کچھ آپ کو یعنی یوں کہہ لیں جانکاری پہلے سے میسر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سبق ہے یہ آرام و سکون، یہ سید امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ اس میں اصل میں اس نے ایک بات کو عیاں کرنے کے لیے، اور ڈرامہ چونکہ ہوتا ہی حالات حاضرہ کو بتانے کے لیے ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا کمیاں موجود ہیں، تو ایک کمی کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح سے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اویئرنیس کی اس طرح سے کمی ہے کہ ہمیں گھروں میں رہتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں ہوتا یا ہم کرتے نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جبکہ یہ ہماری دینی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تو اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک میاں ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ دفتر میں اپنے کام کاج کی وجہ سے، ان کو تھکن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آرام کریں، لیکن گھر میں انہیں آرام میسر نہیں، اور اس آرام میں خلل کی سب سے بڑی ذمہ دار ان کی اہلیہ خود ہیں۔ وہ کبھی کسی کو کبھی کوئی شور، تو اس حوالے سے پھر انتہا یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب بجائے آرام کرنے کے گھر سے تنگ آ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میں وہیں جاؤں اور وہیں آرام کروں۔ یہ ہے اس کی تلخیص در تلخیص۔ لو بھائی بچوں، خلاصہ جو آپ نے اس کا لکھنا ہے تو وہ 1.5 سے 2 صفحوں کا میں تجویز کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور جو 5 نمبر کا سوال ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیپر میں ٹائم کے اعتبار سے کل 10 منٹ ہوتے ہیں، اور 10 منٹ میں اس سے زیادہ لکھنا یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی لکھے گا بھی تو اس میں طرح کی خرابیاں آئیں گی، اور 5 نمبر کے لیے اتنا لکھنا کافی ہے، اور خلاصے کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ خلاصہ آپ
4 لائنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، 2 پیج میں بھی لکھ سکتے ہیں اور 4 پیج میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور جو ایک فارمولہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے خلاصہ اس کا 1/3 ہوتا ہے، وہ بھی ہم عملی طور پر ہمارے لیے قابل عمل نہیں، اس لیے کہ اگر اس سبق کو مثلاً آپ لکھیں تو یہ کتاب کے 6 صفحات پر مشتمل ہے۔ جب آپ اس کو اپنے قلم سے لکھیں گے تو یہ 6 کے بجائے ہو سکتا ہے کہ 12 یا 14 صفحات پر چلا جائے، اور جب اس کی آپ 1/3 کریں تو وہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کو آپ پیپر میں اس کا 1/3 بھی لکھ سکیں۔ تو اس لیے 5 نمبر کا جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تقریباً 1.5 سے 2 صفحے جو آپ کی جوابی کاپی ہوتی ہے امتحان میں اس پہ آپ لکھ ڈالیں اور اتنا ہی تیار بھی کر لیں۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ بلند خوانی میں آپ نے سب سے پہلے درست تلفظ کے ساتھ اور درست لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اسے سمجھنا ہے۔ اب درست لہجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثلاً سوالیہ نشان ہے تو وہاں آپ نے سوالیہ انداز اختیار کرنا ہے۔ اگر کہیں بلندی سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو بلند آواز سے کرنی ہے، اگر کہیں آواز کو ذرا پست کرنا پڑے تو وہ بھی کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے لہجہ۔ تو ہمارا جو سبق ہے آرام و سکون، اس میں سب سے پہلے بات ڈاکٹر سے شروع ہوتی ہے، اور یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد بیگم نے پوچھا تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ بیگم نے پوچھا ہوگا نا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے، کتنے بیمار ہیں میاں، کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، تردد کی کوئی بات نہیں، فکر مندی کی کوئی بات نہیں۔ تردد بیٹا شک کو بھی کہتے ہیں اور فکر کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ یہ لفظ تکان اور تھکان دونوں ہوتے ہیں اور دونوں کا معنی ہوتا ہے تھک جانا۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان دنوں آج کل آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا؟ ان کا ہمیشہ یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنہ یعنی یہ ایک محاورتاً ایک لفظ استعمال ہوا کہ نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کا نصیب دشمنہ کا بھائی لغوی معنی تو یہ ہوا بیٹا کہ دشمنوں کا حصہ، لیکن اس کا محاورتاً اور اصطلاحاً مفہوم یوں مراد لیا جاتا ہے کہ جو اس تکلیف کا میں آگے ذکر کرنا چاہوں گا وہ دشمنوں کے نصیب ہو، دوستوں کو اللہ اس سے بچائے۔ تو نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے محروم ہو جاؤ گے۔ ہاتھ دھو بیٹھنے کا لغوی، ہاتھ دھونے کا لغوی معنی تو ہے ہاتھوں سے میل کو چل اتارنا، لیکن ہاتھ دھو بیٹھنا اس کا بامحاورہ ترجمہ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ محروم ہو جانا، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ یہ بھی محاورہ ہے، خاک اثر نہ ہونا، ذرا برابر اثر نہ لینا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، بے طرح بہت زیادہ۔ ڈاکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ دیکھیں سوالیہ انداز ہے کہ یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں ہوں۔ ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے پورے طریقے سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں۔
بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر، تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ فیس یعنی کہنے کا ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ فیس کا مسئلہ تو وہاں ہو جہاں کوئی کسی کو جانتا نہ ہو، تو اس لیے میں تو آپ کو خاندانی ڈاکٹر ہوں، اس لیے آپ فیس دے دیں گی جب بھی دیں گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ ڈاکٹر ایک دم سے بچوں بات سمجھ گیا، جیسے پہلے ہی بات جب بیوی نے کی، للو کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب کا سامان باہر رکھ کے آؤ، تو اس کا انداز اور اس کی آواز کی کیفیت ڈاکٹر صاحب نے معلوم کر لی، اور ایک دم سے انہوں نے بیگم صاحب کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے اور خاموشی اعصاب کو طاقت دیتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی بیوی اس بات کو سمجھ گئی کہ ڈاکٹر مجھے سمجھانا چاہتا ہے، تو وہ کہتی ہے کیا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات معلوم نہیں؟ آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا، پرندے کا پر نہ مارنا، بالکل خاموشی ہونا، ذرا بھی شور نہ ہونا۔ ملازم آتا ہے: للو، حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب، اب ڈاکٹر نے آداب کہہ کر رخصت چاہی۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، چپ چاپ پڑا ہوا تھا۔ بیوی: بس 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 بس، چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورا آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ یہ سوالیہ انداز میں سمجھ گئے نا؟ میاں: ہوں، کراہتا ہے، درد کی آواز نکالتا ہے، درد کی آواز نکالنے کی کیفیات اور الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ بیوی: کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: ہوں۔ بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: ہوں۔ بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ سوال تو یہ کیا کہ دبا دوں، اور میاں نے مثبت جواب دیا کہ دباؤ، لیکن وہ نہیں دبانا چاہتی تھی، اس لیے کہتی ہے کہ سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات ہے، اچھی بات، کراتا ہے، درد بھری آواز سے کہتا ہے اچھی بات۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، یعنی سوال یہ کر رہی ہے کہ اگر میں چلی جاؤں گی اور میرے جانے کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو کیا کریں گے؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، خود یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اللہ مارا یہ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ میں سے ہے، اور کسی حد تک بددعائیہ کلمہ بھی ہے۔ اللہ مارا یعنی جس کو اللہ مار دے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی ڈانٹ مقصود ہے۔ کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو، دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی۔ سکا کس کو کہتے ہیں بچوں؟ سکا کہتے ہیں پانی، مشکی پانی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پائپ لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور کھالوں میں پانی بھر کر لوگ گھروں میں بھی دے کر کوئی لوگ گھروں میں بھی دے کر جاتے تھے، اور اگر پودوں کو لگانا ہے یا گھاس وغیرہ کو لگانا ہے تو بھی انہی مشکوں سے پانی لگایا جاتا تھا، اور یہ کام جو کرتا تھا اسے سکا کہتے تھے۔ بیوی: سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے؟ اب پھر وہی اللہ ماروں کا لفظ استعمال کیا، وہی بددعائیہ اور ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ میں سے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہ کان پر جوں نہ رینگنا یہ بھی محاورہ ہے، بالکل بات نہ سننا۔
बीवी, मियाँ अरे भाई अब बख्शो इसे। मियाँ बीवी, बख्शूं कैसे, ज़रा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, तरा दो ढील दो। मियाँ हूँ कराता है। बीवी, क्यों ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ हूँ। बीवी, लल्लू से कहूँ कि आकर दबा दे? मियाँ हूँ। और भाई बच्चों, हूँ ये मुस्बत का कलमा है और हूँ ये मनफी का कलमा। वो कहता है कि नहीं लल्लू नहीं दबा सकता, उसे नहीं कहना कि वो आकर मुझे दबाए। बीवी ये कहती है कि ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। अभी तक वो क्या तलाश कर रही है भाई बच्चों? वो घंटी तलाश कर रही है जिसको बजाकर मियाँ अपनी ज़रूरतों के लिए किसी को बुलाएगा। तो कहती है कि ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई, यहाँ पाँव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा, ठिकाने पर ना रहने देगा, अपनी जगह पर नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये कौन नामराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता, मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है? लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों ना हक गुल मचाती हो, क्यों ना हक शोर करती हो? घंटी रात मैंने खुद मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी, हूँ कराता है। बीवी, तुमने सवाल कर डाला, तुमने? है वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराता है, दम उलझने लगा था, मेरा जी उलझ रहा था, तंग आ रहा था। लल्लू, आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी, कमबख्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू, गोदाम से रेठे ढूंढ रहा था। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रेठे मिल नहीं चुके? लल्लू, जी मोहलत भी मिले, कहते फुर्सत भी तो मिले ढूंढने की। उधर गोदाम में जाता हूँ और उधर कोई बुला लेता है, तो फिर कैसे मिले? बीवी कहती है, हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, भाग यहाँ से निकल जाकर रेठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सराहने रख देती हूँ, मियाँ कराह कर कबाड़ बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ, तंग आकर, नहीं बाबा नहीं। लो भाई बच्चों, यहाँ तक ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि मियाँ के आराम करने का जो मामला था वो खटाई में पड़ गया, इसलिए कि घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो उसका आराम ख्याल न रखने वाली उसकी अहलिया थी, वही सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली बन गई। और यहाँ तक उन्होंने बात कर ली कि मियाँ से रुखसत होकर जाते जाते उसने कम अज़ कम कई आवाज़ें ऐसी लगाईं जो तकलीफ़ दे और मियाँ के लिए परेशान कौन थीं। तो इस बात को ही असल में इस ड्रामे में बयान किया जा रहा है, जिसको मैंने शुरू में भी आपको बताया कि हमें एक घर में रहते हुए अगर एक दूसरे का ख्याल हम नहीं रख सकते, तो फिर एक मुल्क और एक कौम होने की हैसियत से हम एक दूसरे का ख्याल कैसे रख सकेंगे। बाकी इंशाअल्लाह इसके बाद हम इसकी मज़ीद बुलंदख़वानी करेंगे इसी तरह अल्फाज मानी के समझाने और मफ़हूम के साथ, और उसके बाद फिर इसका ख़ुलासा, फिर पैराग्राफ की तशरीह और फिर इंशाअल्लाह मश्की सवालात के जवाबात देंगे। तो दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।